बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है जी हमारे हिस्ट्री के हीरो जो कि सर सैयद अहमद ख़ां हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की अगर पहली ईंट लगाने वाला कोई फ़र्द है तो वो यही हस्ती है जी, सर सैयद अहमद ख़ां। सर सैयद अहमद ख़ां की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी हस्ती के तौर पर हमारे सामने आते हैं कि जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया को ना सिर्फ सहारा दिया बल्कि इनकी कश्ती को जो है ना वो समंदर से निकाल कर जो है ना वो किनारे पर लगाने वाली ये एक वाहद हस्ती है जिन्होंने डूबती हुई नैया कश्ती जो कि मुसलमानों की थी, मुस्लिम मिल्लत की थी, उनको बचाने में अपना किरदार अदा किया। सर सैयद अहमद ख़ान ना सिर्फ मुसलमानों की सियासी अखलाकी बल्कि हर तरह से उन्होंने मदद की। सबसे पहले हम सर सैयद अहमद ख़ान के नाम की तरफ से या बाकायदा आगाज़ करते हैं जो वीडियो का, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान का जो पूरा नाम था वो था जी अहमद तकवी बिन सैयद मुत्तकी। ठीक है जी। अब कुछ लोग उनका पूरा नाम जानते नहीं, सर हर कोई इन्हें सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से जानता। अहमद बेसिकली नाम इनका जो ना वो शो हो रहा है। सर जो ना वो लक़ब था, ख़ान जो है वो वाले साहब की तरफ से जो ना वो लक़ब था ये। फिर इनकी पैदाइश की बात करते हैं तो 17 अक्टूबर 1870 को जो है ना ये दिल्ली में इंडिया में ये पैदा हुए थे। जो कि इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान की तो उन्होंने उनके जो वालिद के नाम की बात करेंगे तो उनके वालिद का नाम था जी मीर मोहम्मद तकी। ठीक है। और इनकी वालदा का था जी अजीज़ुन्निसा, इनके वालदा का नाम था। तो सर सैयद अहमद ख़ान के ये तो बेसिक कहने की मालूमात थी, उनके नाम, वालिद साहब, वालिद की और वालदा के नाम हैं। ठीक है। अब हम अगर हम उनकी एजुकेशन की तरफ बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी तावील हो जाएगी, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना इनकी खिदमात की तरफ बात करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान जो कि 1870 को पैदा होने वाली हस्ती है, उनको क्या पता था कि हिस्ट्री में एक ऐसा दिन भी आएगा जिसमें मिल्लत इस्लामिया नापैद होने के खदशे से दो चार होगी, जो कि 1857 की जंग आज़ादी का एक ऐसा दिन पैदा हो चुका था। अब 1857 की जो जंग आज़ादी का दिन था, जो कि जंग आज़ादी लड़ी गई, इसने मुस्लिम कौम को ना सिर्फ इनकी नापैद होने के खदशे से दो चार किया बल्कि इनको हर तरह से जो है ना वो ख़त्म करने में जंग आज़ादी और इसके जो कि इंग्लिश मेंस थे दूसरी तरफ, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इन हालात में मुसलमान जो कि मायूस हो चुके थे, इनके बारे में मुख्तलिफ इंग्लिश राइटर्स लिखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान खुद लिखते हैं कि नो डेविल कम फ्रॉम द स्काई, ठीक है, हैज़ डिडक्टेड ऑन अर्थ बिफोर रेस्किंग द हाउस ऑफ द सीकिंग हाउस ऑफ द मुस्लिम्स, कि कोई ऐसी मुसीबत आसमान से नहीं उतरी जिसने आसमान से नीचे आते हुए सबसे पहले किसी मुसलमान का घर नहीं ढूंढा। एक इंग्लिशमैन कहते हैं जी, लॉर्ड रॉबर्ट कहता है जी कि जब मैं दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरा, आई पास थ्रू द चांदनी चौक दिल्ली, देयर वाज हीप्स ऑफ द डेड बॉडीज लेइंग एवरीवेयर, कि हर जगह लाशों के अंबार। एक होता है ढेर होता है, छोटी सी डेरी होती है जिस तक हम पहुंच सकते हैं, हमारे अंदाजे में होता है। अंबार वो होता है जिसका अंदाज़ा भी नहीं हम लगा सकते कि कितना बड़ा वो ढेर लगा हुआ है, किनका, डेड बॉडीज़ का। ये जुल्म जो हुआ बरे सगीर के मुसलमानों के ऊपर, तो इस तरह एक और राइटर जो है ना वो, इस तरह मुख्तलिफ राइटर्स हैं जो कि उस वक्त जो है ना वो जो कुछ जो लिखा था। एक है जी, एक राइटर लिखते हैं, द ब्रिटिश सोल्जर्स वर लाइक ब्लाउंड हाउंड्स, के शिकारी कुत्ते की तरह जो ना वो ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं वो जा रहे हैं और एक के बाद एक घर में दाखिल होकर मुसलमानों को जो ना वो ढूंढ कर जो ना वो शहीद कर रहे हैं।
تو سر سید احمد خان کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی نیا کو، مسلمانوں کی کشتی کو جو ہے نا وہ کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی طرف جو ہے نا وہ راغب کیا۔ نہ صرف راغب کیا بلکہ انہیں ایسی سہولیات بھی فراہم کی جس کے تحت انہوں نے مسلمانوں کو کامیاب ہونے کے راستے بھی دکھائے، ان کو تعلیمی ادارے دیے جس سے وہ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اب جو سر سید احمد خان نے ایجوکیشن تعلیم سے، ایجوکیشن سروس سے جو تحریک شروع کی، جسے ہم علی گڑھ موومنٹ کے نام سے، تحریک علی گڑھ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے موٹے 2-3 آبجیکٹیوز بھی انہوں نے طے کیے۔ ان آبجیکٹیوز میں سر سید احمد خان بتاتے ہیں ٹو بلڈ کانفیڈنس بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا مسلم۔ پہلا مقصد یہ رکھا کہ کانفیڈنٹ، اعتماد کی فضا پیدا کی جائے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ دوسرا آبجیکٹیو وہ لگتے ہیں ٹو پرسویڈ دا مسلم ٹو ایکوائر ماڈرن نالج اینڈ دا انگلش لینگویج، کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم اور انگریزی کی تعلیم کی طرف راغب کرنا، یہ بھی تحریک علی گڑھ کا ایک مقصد تھا۔ پھر اس کے بعد تھرڈ جو کہہ لیں کہ آبجیکٹیو جو ہے نا وہ قائم کیا تھا، وہ 3 آبجیکٹیو جو کہ قائم کیے تھے، تو ٹو ہیلڈ بیک دا مسلم فرام دا پولیٹکس، کہ مسلمانوں کو سیاست میں نہیں جانے دینا، ان کو ابھی تھوڑا پیچھے رکھنا ہے۔ تو یہ 3 آبجیکٹیو جو انہوں نے طے کیے تھے، جو کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے طے کیے، جس سے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان نے مختلف اقسام کی جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں اگر ہم نمبر 1 پہ سر فہرست اگر کوئی سرگرمی ہے تو وہ ہے ایجوکیشنل سروسز، کہ سر سید احمد خان نے سب سے پہلا ادارہ 1859 کو مراد آباد میں مدرسہ کھولا، پھر غازی پور میں 1862 میں مدرسہ کھولا، پھر انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جس نے جو کہ دیگر لینگویجز کو اردو اور ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں کو پڑھنے کو ملتی تھی جدید نالج جو ہے۔ پھر اسپیشل جو ہے نا اٹینشن دی انہوں نے تعلیم کی طرف۔ پھر انہوں نے MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی 1875 کے اندر، جو کہ 1877 کے اندر جو ہے نا وہ کالج بنا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد وہ یونیورسٹی کے درجے تک بھی پہنچ گئی۔ پھر اس طرح انہوں نے مختلف جو ہے نا وہ اپنے ادارے قائم کیے جس سے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ کافی فلاح و بہبود ہو سکی۔ پھر جو ہے نا وہ پولیٹیکل سروسز ہیں جس میں انہوں نے اردو ہندی کنٹروورسی کے تحت انگریزوں کو روکا کہ آپ you could not replace the ہندی ود اردو، کہ آپ اردو کو چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ انگلش مین جو ہے نا ایک جو ہے نا سافٹ کارنر رکھتے تھے سر سید احمد خان کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے کچھ جو ہے نا سر سید احمد خان نے کچھ لوگوں کی جان بچائی تھی انگریز مینس کی، تو اس وجہ سے پھر وہ ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے، اس لیے ان کو لقب بھی دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو کانگریس جوائن کرنے سے روکا۔ پھر رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے نا انہوں نے جاری کیا۔ 2 نیشن تھیوری، یہ ایک سب سے بڑا کہہ لیں کہ فیکٹر جس کی بنا پر سر سید احمد خان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے ہی پاکستان کی جو پہلی اینٹ ہے سر سید احمد خان نے ہی لگائی ہے، کہ انہوں نے 2 نیشن تھیوری جو ہے نا وہ بیان کی تھی۔ 2 نیشن تھیوری کا جو بانی ہے وہ یہاں پر برِ صغیر کے اندر حضرت مجدد الفسانی کے بعد جو اگر کوئی ہے تو وہ سر سید احمد خان ہیں، جنہوں نے 2 نیشن تھیوری کی بنیاد رکھی، جس کی بنا پر مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیا اور انگریزوں سے یہ بات منوائی، مسلمانوں کے لیے الگ جابز حاصل کی، الگ سیاسی سیٹس حاصل کی۔ تو اس طرح بے شمار جو ہے نا وہ سروسز مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان نے جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کروائیں انگریزوں سے، جس سے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ کافی فلاح جو ہے نا وہ ہو سکی۔ تو گورنمنٹ جابز جو ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے لیجسلیشن جو ہے اس میں مسلمانوں کو ایڈ کروایا۔ پھر اس کے بعد ریلیجیس سروسز، یہ تو ہم بات کر رہے تھے ریلیجیس جو ہے نا وہ سروسز کے بارے میں، کہ ریلیجیس سروسز کے حوالے سے سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا، پھر احکام طعام اہل کتاب لکھا،
پھر جو ہے نا وہ خطبات احمدیہ، تفسیر قرآن، اس کے علاوہ آئین اکبری، یہ مختلف بکس جو ہے نا وہ لکھی، جس سے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ ریلیجیس معاملات میں کافی جو ہے نا وہ مدد ہوئی۔ پھر سر سید احمد خان نے سوشل جو ہے نا وہ سروسز جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے کافی ساری جو ہے نا وہ فراہم کی۔ سوشل سروسز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سر سید احمد خان نے جو ہے نا آرفنیج جو ہے نا وہ قائم کیا، ریسرچ ورڈ آف نصارہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور دیگر سروسز ہیں جو کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے پرووائڈ کی، جس سے پھر مسلمانوں کے اوپر کافی اچھے اثرات جو ہے نا وہ ظاہر ہوئے۔ اگر ہم اچھے اثرات کی بات کرتے ہیں نا تو ٹو نیشن تھیوری کی جو ہے نا وہ پروموشن ہوئی، پھر جو ہے نا مسلمانوں کو گورنمنٹ جابس جو ہے نا وہ ملنے میں کافی آسانی ہوئی، پھر پروموشن جو اردو کو انہوں نے پروموٹ کیا، ٹھیک ہے، پھر اردو ہندی تناظرے کے اندر ہندی کو ریپلیس کرنے سے انگریزوں کو جو ہے نا منع کر دیا، تو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ کافی سی ہوئی۔ تو اس طرح یہ بے شمار سروسز ہیں جو کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے دیں، اور مسلمان آج تک ان کے جو ہے نا وہ احسان کو بھولے نہیں، اور آج بھی جو ہے نا وہ سر سید احمد خان مسلم قوم کی، پاکستانی قوم کے جو ہے نا وہ ہیرو تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ یا ان کے اگر ان کو جو ٹو نیشن تھیوری ہے اس چین سے نکال دیا جائے تو یہ ٹو نیشن تھیوری ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو سر سید احمد خان جو ہے نا وہ فرسٹ ون ٹو انٹروڈیوسڈ ٹو نیشن تھیوری، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کچھ ساتھی بھی ہیں جو کہ سر سید احمد خان کو، جنہوں نے اس علی گڑھ موومنٹ کو لے کے جو ہے نا وہ آگے چلے تھے، جن کو جو ہے نا جس کے اوپر جو ہے نا مسلم قوم کو جو ہے نا وہ ناز بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم آگے بات کرتے ہیں ان کے جو ہے نا وہ وفات کی، تو سر سید احمد خان جو ہے نا وہ 27 مارچ 1898 کو جو ہے نا وہ علی گڑھ میں فوت ہوئے تھے، اور ان کو علی گڑھ ہی میں ہی جو ہے نا وہ دفن کیا گیا تھا۔ تو یہ بیٹا ایک چھوٹی سی کہنے کہ سر سید احمد خان کی سروسز کے حوالے سے ایک سٹوری ٹائپ جو ہے نا وہ ڈیٹیلز تھیں، ان کو کچھ پتہ اچھے سے ریڈی رکھیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو بیٹا واچنگ کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو بیٹا اچھا لگتا ہے چینل، اگر معلومات مزید اس طرح کی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جو ہے نا بیٹا ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔